لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. آج موسیٰ زندہ ہو، جنت میں جانا چاہے تو موسیٰ کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی تو یہ تعلیم دے، وہ نبی تو اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کرے کہ ابن عمر حج کا احرام باندھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، لوگوں میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تیرا بابا امیر المؤمنین تو منع کرتا ہے. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ من ابی. کبھی سوچا ہے من ابی کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے؟ پیو کون ہوتا ہے؟ باپ کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی ابی. اور لوگوں مجھے میرے باپ کا حوالہ دینے والوں، مجھے میرے باپ کی بات سنا کر محمد کی سنت سے روکنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، سنو جبرائیل قرآن لے کر میرے بابا پر کبھی نہیں آیا. جب بھی آیا ہے فاطمہ کے بابا پر آیا ہے، وہ حسنین کے نامے پر آیا ہے، وہ عائشہ کے شوہر پہ آیا ہے. مجھے میرے باپ کی دلیل نہ دو، میرے باپ کا قانون نہیں چلتا. یہاں قانون چلتا ہے تو قاسم کے بابا کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے شاگردوں کے ایمان کی تو یہ کیفیت تھی. سائل کہتا ہے اس مسئلے پہ کیا کہتے ہو؟ کہا میں کیا کہوں، امام الانبیاء نے یوں کہا ہے. سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا ہے. تم نے اپنے پیروں کا نام کلموں میں شامل کر لیا. کہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اور ادھر فقط نبی کی حدیث کے مقابلے پر ایک حدیث، ایک قول کسی اور کا. اور بھی کون ہے، اور بھی کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء خود عرش والے سے کہتے ہیں ربا کائنات کے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی کون ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا. سائل کہتا ہے آپ حدیث رسول بیان کرتے ہو، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں. جواب میں صحابی رسول فرماتے ہیں ڈرتا ہوں قریب ہے کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو مقابلے پر ابو بکر عمر کی بات پیش کرتا. اسلام، ایمان، قرآن، شریعت نبی کی حدیث کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے. اگر وہ نبی کی حدیث جان کے، پہچان کے، علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے، یہ کہے میں نہیں مانتا، حدیث تو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، میں فلاں اور فلاں کی بات مانتا ہوں، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے. اور جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مریدوں کو کلمے پڑھائے، اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے؟ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائیاں ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے. آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں. صفائی اپنی جگہ پہ رہی. ارے اللہ کی قسم، دھرتی پہ جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں. احمد بن حنبل نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے بیڑی کو نکال کر، کڑے کو نکال کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. آخری تشہد میں نبوی طریقے پہ بیٹھتے ہیں. سائل کہتا ہے پاؤں میں بیڑیے پڑی ہے، اب سنت پہ کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے تو تجھے بتا دیتا ہوں اس کا سوراخ کھلا ہے. میں نماز کے دوران سنت پہ عمل کرنے کے لیے پاؤں نکال لیتا ہوں، نماز پورا کر کے پھر وہ کڑا اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں. ابن عمر آخری تشہد میں نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکے بیماری کی وجہ سے. سلام پھیر کر کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے، میں بیماری کی وجہ سے نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکا. ہم مقام رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، اسم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، حکم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام کو اونچا سمجھے اور نبی کی حدیث کو کبھی پیر کے کہنے پہ، کبھی امام کے کہنے پہ، کبھی شیخ کے کہنے پہ، کبھی مرشد کے کہنے پہ، کبھی
حضرت کے کہنے پہ ٹھوکر مارتا جائے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کائنات میں ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج قبر پرستوں کی شرک کی پوری دکانداری, پورا دھندا اسی پر چلتا ہے کہ انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, انہیں سب پتا ہے. اونٹ پر آیا ہے, گدھے پر آیا ہے, اکیلا آیا ہے, مل کر آئے ہیں, انہیں سب پتا ہے. ایک حضرت لکھتے ہیں کہ ہم بابا جی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے, اونٹ پہ بیٹھ کے رات کو سو گئے, قبر والا خواب میں آ گیا, کہنے لگا میری قبر تے آئے ہو, خالی پیٹ واپس جاؤ, چنگا نہیں لگتا. یہ قبر تے نہیں آئے, کسی 5 سٹار ہوٹل چ گئے سن, جتھے روٹی کھائے بغیر مڑ جن تے لوگ تانے دین گے ہوٹلوں ہو کے آگے تو روٹی کھا کے نہیں آئے. کہا یہ اونٹ مجھے دے دو, میرا اصیل بختی اونٹ گھر کھڑا ہے, وہ تم لے لو. خواب میں ہی سودا ہو گیا. صاحب قبر اٹھا. مولانا ذکریہ صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں حصہ دوم میں, صاحب قبر اٹھا, صفحہ 711 پر, جو کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہے. صاحب قبر اٹھا, اس نے اونٹ کو ذبح کیا, پھر قبر چ بڑھ گیا. اگے تفتیش لگی سی, بڈھی کو کیوں نہیں پھیرا مارا, اسلام کا راندہ ادھر بھی بڑھانا منہ بھی چوماندہ, ادھر کیوں نہیں گیا. یہ خواب والا اٹھا, اونٹ کو دیکھا تو ذبح ہو چکا ہے, خون نکل رہا ہے, اس نے اس کو ذبح کیا, گوشت بنایا, کھایا پیا. واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, کہتا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. اونٹ والے نے کہا میں ہوں. کہا میرے ابے نے کوئی شے بیچی سی؟ کہتا خواب جی بیچی سی. کہتا وہ میرا باپ تھا, اس نے مجھے کہا ہے اگر تو میرا حلالی بیٹا ہے تو یہ بختی اونٹ تجھے دے دوں, یہ اس اونٹ کے بدلے میں یہ اونٹ لے جاؤ. مولوی ذکریہ صاحب اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا واپس نہیں بھیجا. ان قبر پرستوں کا پورا دھندا اسی عقیدے پر چلتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ قبروں میں دفن ہیں وہ زندہ ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. آپ کو نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب ہیں, اس کا صفحہ 271 پہ سنیے کتنی وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. صفحہ 271 کہ جب تم اپنے کسی مردے کی زیارت کے لیے قبرستان جاؤ تو کہتے ہیں کہ پینتیوں سے ہو کر جاؤ. عرض سوال کرتا ہے کوئی, حکم یہ ہے کہ قبر کی پینتی سے حاضر ہو, قبرستان میں جبکہ قبور کا اختلاط ہو تو کیوں کر ہوگا؟ کہا سب سے پہلے قبرستان کی پینتی کی جانب سے آئے اور اسی طرف سے مردے کے طرف آئے. کیوں؟ اگر وہ سرہانے کی طرف سے آئے گا تو مردے نو منڈی موڑ کے ویکھنا پینا کیڑا آیا ہے, تے او دی مٹی غریب ہڈی اوویں او دی مک گئی ہے, انہیں تون موڑی اوتھی ٹوٹ جانے, اسے گردن نہ موڑنی پڑے. کہا پینتیوں سے آؤ جب بھی آنا ہو, تاکہ جب آپ آؤ تو مردہ ڈائریکٹ دیکھ لے کون آ رہا ہے. پورا دھندا قبر پرستوں کا یہی ہے کہ ہمارے بزرگ قبروں میں زندہ ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں. اگر یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے رہتے شاید ہماری زبان اتنی دراز نہ ہوتی, لیکن اس عقیدے کی بنیاد پہ انہوں نے محمد علیہ السلام کو وہ گالی دی ہے, وہ توہین کی ہے کہ رب محمد کی قسم کفار بھی وہ توہین نہیں کر سکے, اور کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا وہ مٹیریل, وہ مواد دیا ہے جس کی بنیاد پر ہندو نے رنگیلا رسول لکھا, جس کی بنیاد پر ڈنمارک کے خبیثوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہیں بنائی, عورتوں کے اندر گھیرا ہوا دکھایا, ان کو عورتوں کا رسیہ ثابت کیا. یہی عقیدہ اسی کتاب کے اندر ملفوظات احمد رضا کے اندر صفحہ 249 پہ 249 پہ احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں, سوال کیا جاتا ہے کیا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کوئی فرق ہے؟ ارشاد, انبیاء کرام کی حیات حقیقی, حصی, دنیاوی ہے. ان پہ تصدیق وعدہ الہی کے لیے محض ایک آن کی آن موت آئی تھی, پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی گئی. اس حیات پر وہی احکام دنیا فٹ ہوتے ہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. کہا نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹے گا کہ نبی زندہ ہے, اور نبی کریم کی صحیح حدیث کیا ہے, جب فاطمہ آئی تھی صدیق کائنات کے پاس بابا کا ترکہ مانگا تھا تو صدیق کائنات نے کہا تھا تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے, وہ بیت المال کا حق ہوا کرتا ہے. کہا ہم آل رسول ہیں. صدیق کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے کہ آل رسول پہ تو میری جان بھی قربان ہے, لیکن کیا کروں,
تمہارے بابا کی حدیث ہے کہ جو صدقہ چھوڑ کر، جو نبی چھوڑ کر مرتا ہے، نبی کی وراثت تو علم ہے، اس کے علاوہ مال جو نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ کہا نہیں، نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹتا کہ وہ مرے نہیں، زندہ ہے، ان کی ازواج کو